يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کل مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، کم و بیش ایک ماہ کے بعد پھر سے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں نماز جمعہ سے قبل خطاب سننے اور سنانے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں تخلیق کی ہے۔ انسان کی تخلیق کوئی چھوٹے سانچے میں نہیں بلکہ فرمایا فی احسن تقویم، بہترین اور عمدہ سانچے میں انسان کی تخلیق ہم نے کی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنو آدم کو مکرم بنایا، قابل احترام بنایا، تعظیم کے قابل بنایا ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے۔ حضرت انسان مکرم ہے، حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس طرح انسان کی عظمت اور اس کا احترام اور انسان کے مقام و مرتبے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا گیا کہ ایک آدمی، ایک انسان بڑا قابل قدر ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد مچانے کے لیے قتل کیا، قرآن کہتا ہے کہ ایک ان جان کو قتل کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور مومن کون ہے؟ حضور سے سوال کیا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے روئے زمین کے سارے انسان محفوظ رہے، جو سارے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ حقیقت میں مومن ہے، مسلمان ہے۔ اس طرح ایک انسان، ایک جان، ایک ایمان والے کی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فضائل بیان کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان کی کہ انسان کی عظمت تو بے شمار ہے، انسان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، انسان کی عظمت بہت اونچائی پر ہے، لیکن یاد رکھ لے اگر یہی انسان اپنے مقام کو، اپنی عظمت کو اور اللہ نے جو رتبہ عطا فرمایا ہے اس رتبے کو نہیں سمجھے گا اور اپنی شان اور اپنے مقام کے خلاف کام کرے گا، یعنی وہ انسان تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے،
ایک انسان کے اندر انسانیت ہونا بہت ضروری ہے. جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا کہ جو انسان ہو کر زمین میں فساد برپا کرے، جو انسان ہو کر لوگوں کو تکالیف دے، جو انسان ہو کر قتل و غارت گیری مچائے، فساد برپا کرے، جو انسان ہو کر دلوں میں خدا کے بندوں کے تعلق سے حسد، عداوت، دشمنیاں رکھے، جو انسان انسانیت سے خالی ہو چکا ہے، ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے. بلکہ قرآن اور آگے بڑھ کر کہتا ہے بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہے، لیکن اس بدبخت نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے خلق خدا کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی لیے آج اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں، اگر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج عنایت کیا ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اندر انسانیت کو باقی رکھے. اگر انسانیت ختم ہو جائے گی، انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ انسان کے اندر خود غرضی نہ ہو، مفاد پرستی نہ ہو، وہ صرف اپنے فائدے کی سوچ رہا ہے، وہ صرف اپنی ترقی کی سوچ رہا ہے اور دوسروں کو گڑھے میں ڈال رہا ہے، وہ صرف خود کا بھلا سوچ رہا ہے، دوسروں کو تکالیف دے رہا ہے. جس انسان کے اندر خود غرضی ہو، مفاد پرستی ہو، یہ انسان انسانیت سے خالی ہو جاتا ہے. انسانیت یہ ہے کہ ایک انسان کا جو دل ہے اس دل کے اندر بڑی وسعت ہونی چاہیے، اس دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس دل کے اندر خدا کی مخلوق سے ہمدردی ہونی چاہیے، اس دل کے اندر خدا کی مخلوق سے پیار ہونی چاہیے. انسانیت یہ ہے کہ اللہ نے جو دل عطا فرمایا ہے اس دل کے اندر محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، عداوت نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد ہو. جو دل انسانیت والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ دل بڑا پسند آیا کرتا ہے. اسی لیے آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری ترقی بہت ہو رہی ہے. آج سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی مادی ترقیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑے بڑے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑی میزائلز بنائے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں اگر انسانیت نہیں رہے گی تو ان ہتھیاروں کو، ان میزائلز کو انسانوں کی خدمت کے بجائے انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر انسانیت ختم ہو جائے گی انسان کے اندر سے، انسان خود انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے تاریخ میں کسی دوسری مخلوق نے آ کر انسانوں کی بستی پر حملہ کیا، ساری بستی کو تباہ کر دیا. یہ تاریخ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی دوسری مخلوق نے آ کر انسانوں پر حملہ کیا. ہاں، تاریخ میں ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ انسانوں نے انسانوں پر حملہ کیا، انسان نے انسان کی خون کو بہایا، انسانوں کی ایک گروہ نے کمزور انسانوں پر حملہ کیا، انہیں نیست و نابود کیا، ان کے گھروں کو، ان کی کھیتیوں کو ویران کر دیا. گویا کہ انسان خود انسان کا دشمن بنا ہوا نظر آتا ہے. انسان اگر انسان کا دشمن بن جائے گا، ایک شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، سانپ دیکھ کر ہنس رہا ہے. یعنی ایک سانپ کا کام ڈسنا تھا لیکن سانپ ڈسنا چھوڑ چکا ہے. انسان خود انسان کو ڈس رہا ہے، انسان خود انسان کا خون بہا رہا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اس کو اچھی جاب ملے، اس کا ایک اچھا مکان ہو،
اس کے لیے بہترین سواری ہو. ماں باپ اولاد کی مادی ترقیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اسلام منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے والدین ہیں، اپنی آل اولاد کے تعلق سے دنیا میں راحتیں پہنچانا چاہتے ہیں، دنیاوی ترقیاں دینا چاہتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو مادی ترقیاں ہیں، چاہے وہ دنیا کے ڈگریز ہو، دنیا کے کالجز ہو، دنیا کی عمارتیں ہو، یہ جو مادی ترقیاں ہیں، اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کے اندر انسانیت کی ترقی کو ترجیح دی جائے. اس کے اندر ہمدردی پیدا ہو، اس کے اندر محبت پیدا ہو، اس کے دل میں خود غرضی نہ ہو، مفاد پرستی نہ ہو. وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ صرف اپنی بھلائی کا خیال کر رہا ہے، دوسروں کو نقصان میں ڈال رہا ہے. اولاد کی اور معاشرے کی سب سے بڑھ کر جو آج تربیت کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کر جو ترقی کی ضرورت ہے، وہ مادی ترقیوں کی نہیں بلکہ وہ انسانیت کی ترقی کی ضرورت ہے. ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو یہ ساری مادی ترقیاں فائدے کے بجائے نقصان میں ہم کو ڈال دیں گی. مثلا ایک فون کو آپ لے لیں، یہ فون ایک ترقی کی چیز ہے، یقیناً آج ایک ترقی کے راستہ ہے. لیکن اگر اسی موبائل فون کا اگر غلط استعمال کریں گے، اسی موبائل فون کو اگر دھوکے کے لیے، اسی موبائل فون کو دوسروں کے دلوں کو توڑنے کے لیے اگر اسی موبائل فون کا استعمال کیا جائے گا تو یہ انسانوں کے لیے فائدے مند نہیں، نقصان دہ ثابت ہوگا. تو ہر چیز کا استعمال اگر صحیح کرنا ہو تو اپنے اندر انسانیت کو جنم لینا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں اگر ہم تمام اللہ کے نیک بندوں پر اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی قیامت تک آنے والے غلامان غریب نواز سارے مسلمانوں کے لیے ایک رہبری والی زندگی ہے. آپ نے دنیا کی مادی ترقیوں کی بجائے انسانیت کا درس دیا ہے. کیسا درس ہے؟ خواجہ کے در پر آنے والا دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے، اپنا بھی ہے، پرایا بھی ہے، غیر بھی آ رہا ہے، اپنے والے بھی آ رہے ہیں. خواجہ کے دربار میں کسی کو منع نہیں ہے، سب آ رہے ہیں، بارگاہ غریب نواز سے فیض حاصل کر رہے ہیں. سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے لنگر بیٹھتا ہے، اس لنگر میں اپنے پرائے کافر مشرک مجوسی کوئی قید نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے وہ لنگر کھلا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ جو انسانیت کی تعلیم ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے جو انسانیت کا درس دیا ہے کہ محبت ہو، کمزوروں سے پیار ہو، مجبوروں کی مدد کے لیے قدم اٹھائے، بے سہاروں کو سہارا دیا جائے، مجبور اور لاچار لوگوں کے ساتھ رہا جائے، یہ جو انسانیت کا، ہمدردی کا جو پیغام ہے، خواجہ کے در سے 90 لاکھ سے زائد کافروں نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو آج ہمیں جو سب سے بڑھ کر جو کمی محسوس ہو رہی ہے، دنیا کی ترقی سے بڑھ کر ہمیں، مادی ترقیوں سے بڑھ کر ہمیں، ظاہری ترقیوں سے بڑھ کر ہمیں اصل جو ترجیح دینا ہے وہ انسان کے باطن کی اصلاح ہو، انسان کے دل کی اصلاح ہو، انسان کے اندر انسانیت پیدا رہے، اس کے اندر خلق خدا سے محبت، پیار، الفت اس کے سینے میں رہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی، علامہ اقبال شاعر مشرق نے بیان کیا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا. اگر انسان کے اندر صداقت ہو، شجاعت ہو، عدالت ہو، اگر یہ خوبیوں سے انسان کا اندر کا دل ہمیشہ مضبوط ہے کہ وہ سچا ہے، اس کی صداقت، اس کے قول میں بھی صداقت ہے، اس کے فعل میں بھی صداقت ہے، اس کے کردار میں بھی صداقت ہے، عدالت ہے، اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک قانون ہے، غیروں کے لیے اور قانون، اپنوں کے لیے اور قانون. یہ کرنے والا کبھی عدالت کے قابل نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے کہا
اگر تم دنیا کی امامت چاہتے ہو، امامت سے مراد سرداری چاہتے ہو، دنیا میں اپنے آپ کو غالب رکھنا چاہتے ہو، دنیا پر اگر حکومت کرنا چاہتے ہو، دنیا کو اپنے لیے مسخر کرنا چاہتے ہو، جس طرح تمہارے اسلاف، تمہارے بزرگان دین، تمہارے اولیاء اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ صداقت کو اپنائے رکھا، عدالت کو اپنائے رکھا، شجاعت کو اپنائے رکھا، جب یہ چیزیں بندہ مومن کے، مسلم قوم کے سینوں میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں امامت یعنی سرداری عطا فرمائے گا۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑھ کر جو ترجیح دینا ہے وہ انسانیت پیدا ہو۔ لاک ڈاؤن جیسی حالت میں آپ اور ہم نے دیکھا کہ لوگ بیماریوں میں پریشان حال ہے، ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، آکسیجن کے لیے بلک رہے ہیں، لوگ کیسی مصیبتوں میں، تکالیف میں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کمزور، مجبور، لاچار نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی ہم نے اپنی گلیوں میں لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اپنی بستیوں میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، اسی حالت میں سوسائڈ کرنے والوں کو بھی دیکھا، اسی حالت میں، اسی موجودہ حالات میں لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، قتل و غارت گیریاں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف انسانیت سسک رہی ہے، انسانوں کی جانیں جا رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت نام کی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سرخروئی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ ہمیں اپنے اندر کی انسانیت کو بیدار کرنا ہوگا، اپنی اولاد کے سینوں میں، اپنے معاشرے کے سینوں میں، نوجوان قوم کے دلوں میں، کہ خود کی ترقی کوئی ترقی نہیں ہے، اصل ترقی یہی ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ایک حدیث پاک آخری میں آپ کو سناؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کوئی نقصان برداشت کرے گا، اپنی ذات کے لیے کوئی دھوکہ پسند کرے گا، کوئی مجھے دھوکہ دے، کوئی مجھے مارے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی میرا نقصان کرے، یہ کوئی انسان نہیں چاہے گا۔ تو جس طرح ہم اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ اور راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔